گاؤں کا وہ کچا راستہ جس پر عبدالحمید اکثر ننگے پاؤں چلتا تھا۔ سورج ابھی بھی پوری طرح نکلا نہ تھا اور فجر کی اذان مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے بلند ہو رہی تھی۔ عبدالحمید، جو ایک عام کسان تھا، اپنے کندھے پر پھاوڑا لٹکائے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت خوشی نظر آ رہی تھی اور دل میں اللہ کے لیے بے پناہ محبت۔ عبدالحمید کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں نور والا سے تھا۔ وہ ایک غریب مگر دیانتدار مسلمان تھا۔ اس کی زندگی میں دو ہی چیزیں سب سے اہم تھی، اس کا دین اور اس کا کردار۔ وہ کبھی جھوٹ نہ بولتا اور کسی کا حق نہ مارتا۔ گاؤں کے لوگ اسے مولوی حمید کہہ کر پکارتے، اگرچہ وہ کسی مدرسے میں باقاعدہ تعلیم یافتہ نہ تھا، لیکن قرآن کی محبت، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اور نماز کی پابندی نے اسے ایک جیتی جاگتی دعوت بنا دیا تھا۔ ایک دن گاؤں کے نمبردار حاجی فضل الدین عبدالحمید کے کھیت پر آئے۔ وہ ایک طاقتور آدمی تھا جس کے پاس زمینیں، مویشی اور اثر و رسوخ سب کچھ تھا۔ اس نے عبدالحمید سے کہا، حمید، تیری زمین میرے کھیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر تو چاہے تو زمین مجھے دے دے اور میں اچھی قیمت آپ کو دے دوں گا، ورنہ ویسے ہی شامل کروا دوں گا۔ عبدالحمید نے نہایت ادب سے جواب دیا، حاجی صاحب، یہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے، اسے بیچنا میرے لیے ممکن نہ ہو۔ یہ جواب حاجی صاحب کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، تو نے میرا انکار سنا ہے، اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسی دن سے عبدالحمید کی آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ اس کے کھیت میں پانی بند کروا دیا گیا، بیج خریدنے سے روک دیا گیا اور گاؤں کے دکانداروں کو تاکید کر دی گئی کہ اسے ادھار نہ دیا جائے۔ عبدالحمید نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ اس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اے رب ذوالجلال، میرے ایمان کی حفاظت فرما اور مجھے صبر عطا فرما۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا۔ ایک نورانی چہرے والا بزرگ کہہ رہا تھا، حمید، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ ہر قدم پر جو تو نے دین کے لیے برداشت کیا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ صبر کر، کامیابی قریب ہے۔ یہ خواب عبدالحمید کے لیے ایک بشارت تھی۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرے گا، تاکہ جو وقت وہ کھیتی باڑی سے بچائے وہ دین کی خدمت میں صرف ہو۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے کچھ نوجوان اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ وہ انہیں نماز، سیرت اور دیانت کا درس دیتا۔ کچھ لوگ اس کے دشمن بنے، مگر زیادہ لوگ اس کے معترف ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، مولوی حمید کے پاس جو سکون ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ ایسے ہی ایک دن عبدالحمید کو شہر سے ایک نوٹس موصول ہوا۔ حاجی فضل الدین نے اس پر زمین پر قبضے کا چھوٹا مقدمہ کر دیا تھا۔ عبدالحمید کے پاس نہ وکیل تھا نہ پیسہ، مگر اس کے پاس ایمان تھا۔ وہ وضو کر کے اللہ کے حضور سجدے میں گرا اور کہا، اے میرے رب، میرا ساتھ دے، میں نے تیرا نام بلند کرنے کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ تو انصاف کرنے والوں کا سب سے بڑا منصف ہے۔ اس کے بعد جو ہوا، عدالت کے دن عبدالحمید نے تن و تنہا اپنی فائلیں اٹھائے شہر کی عدالت میں پہنچا۔ حاجی فضل الدین ایک مشہور وکیل کے ساتھ موجود تھا اور اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ عبدالحمید نے کسی سے کہا نہیں، مگر رات بھر وہ نفل پڑھتا رہا تھا۔ جج نے کیس سننا شروع کیا۔ حاجی صاحب کے وکیل نے جعلی دستاویزات پیش کی اور دعویٰ کیا کہ زمین پر حاجی صاحب کا حق ہے۔ عبدالحمید خاموشی سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں حسبی اللہ پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر عدالت میں ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ گاؤں کا ایک بوڑھا آدمی جسے سب بھول چکے تھے، عدالت میں آ گیا۔ اس نے پھر گواہی دی، یہ زمین حمید کے باپ کی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے حد بندی کروائی تھی، حاجی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ عدالت نے اس گواہی کو قبول کیا۔ حاجی فضل الدین کے جعلی کاغذات رد کر دیے گئے
اور فیصلہ عبدالحمید کے حق میں سنایا گیا۔ عبدالحمید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے زمین سے جھک کر مٹی اٹھائی اور چوم کر کہا، اے میرے رب، تیری رحمت نے آج بھی مجھے بچا لیا۔ گاؤں واپس آتے ہی لوگوں کا رویہ بدل گیا۔ جو لوگ پہلے خوف کے مارے خاموش تھے، اب وہ عبدالحمید کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بچوں کے مدرسے میں تعداد بڑھنے لگی اور کچھ لوگوں نے زمین اور زکوٰۃ مدرسے کے لیے وقف کرنا شروع کر دی۔ اب عبدالحمید صرف ایک کسان نہیں رہا، بلکہ ایک مبلغ، ایک معلم اور ایک نمونہ مسلمان بن چکا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان جو شہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، عبدالحمید کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ عبدالحمید نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ایمان کی راہ کانٹوں بھری ہوتی ہے، مگر اس کے انجام میں جنت کا وعدہ ہے۔ اگر تم تیار ہو قربانی کے لیے تو یہ راستہ تمہیں اللہ تک لے جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، عبدالحمید کی عمر بڑھتی گئی، مگر اس کا عزم جوان رہا۔ اس نے ایک عظیم سبق دیا کہ ایمان کبھی سستا نہیں ہوتا، مگر جو اسے خرید لے وہ دنیا اور آخرت کا مالک بن جاتا۔ عبدالحمید کا انتقال ایک سجدے میں ہوا۔ گاؤں کے ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اس کے شاگردوں نے مدرسہ چلایا اور اس کا پیغام زندہ رکھا۔ آج بھی جب سورج طلوع ہوتا ہے، گاؤں کی مسجد میں عبدالحمید کے بیٹے کی آواز گونجتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اور گاؤں والے جانتے ہیں کہ ایمان کی قیمت ادا ہو چکی ہے اور اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ دوستوں، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے، اس ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔